بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہر فراز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں۔ آج کے دو ٹاپکس ہیں نہایت اہم، مختلف سیگمنٹس میں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اور یہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کچھ حل طلب جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی روشنی پھیلا سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیں آخر انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا نے پچھلے چند مہینوں کے اندر کئی محاذ اپنے ساتھ کھولے ہیں، جس میں ایک محاذ تو پاکستان کے ساتھ ہے، جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ نیپال کے ساتھ بھی ایک سڑک کو لے کر ایک نیا محاذ کھولا گیا، جس کے بنا پر نیپال نے بھارت کے ساتھ جو اپنی سرحد تھی اس میں اپنے فورسز کی تعداد کو بڑھا دیا تھا۔ ایسے موقع پر اچنبھا تب ہوا جب لداخ کے معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے کچھ انیشیٹو ایگریسو وے میں لیا چین کے خلاف، جس کی وجہ پر چین پہلے ہی سیکھ پا تھا اور چین نے لداخ پر باقاعدہ طور پر قبضہ کیا اور کئی کلومیٹر تک بھارت کی فورسز کو پیچھے دھکیلا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، چین کو شاید بھارت کے کچھ اشارے سمجھ آئے، اور اس وقت ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سیلگری پوائنٹ ہے چین اور بھارت کے درمیان، جس پر چین کی پیش قدمی بڑھ گئی ہے، فورسز کی تعداد میں اضافہ ہے، اور اس سے قبل ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ چین کے وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ طور پر چینی فوج کو الرٹ رہنے کے لیے کہہ بھی دیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ دوسری طرف پیرل مودی صاحب اپنی فضائی، بحری اور ساتھ ساتھ جو نیوی ہے ان کے سربراہوں سے ملاقات کر کے ان کو بھی الرٹ رہنے کا کہہ چکے ہیں۔ بھارت کی آخر اس جرت کی وجہ کیا ہے، اس کی پوچھ پناہی کون کر رہا ہے، کس کی ہلہ شیری کی بنا پر ایک دنیا کی انڈکلیئرڈ سپر پاور کے سامنے بھارت کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک تو یہ ٹاپک ہوگا، دوسرا ہوگا دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کسی حد تک بے قابو ہی نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے کیسز کیا ہیں، پاکستان میں اس سلسلے میں ہم کس حد تک اویئرنس پھیلا چکے ہیں، اور کیا اس اویئرنس پھیلانے کا اثر عوام کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اہم ایشو ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے گفتگو آپ سے آغاز پہ کرتے ہیں کہ آخر بھارت نے چین کو لداخ میں تنگ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹینشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھارت بے وقوفی کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں تازہ ترین جو ٹینشن سے پہلے ذرا سا صرف اس 10 سال کے اندر جو چھیڑا چھاڑی ہوئی ہے نا، اس چھیڑا چھاڑی کی میں ایک بنیاد بتانا چاہتا ہوں۔ 2010 میں جنرل وی کے سنگھ جو ہے یہ بھارت کی آرمی چیف لگے، ٹھیک ہے، منموہن سنگھ کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ایک آرمی یونٹ بنایا جو خفیہ یونٹ تھا، اس کا نام تھا ٹیکنیکل سروسز ڈویژن، اس کو کہتے ہیں TSD۔ اچھا، اس نے مئی 2012 کے اندر جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد ایک نیا آرمی چیف آیا، جنرل بکرم سنگھ، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی TSD جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک رپورٹ بنانے کے لیے کہا لوگوں کو کہ اس کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ایکٹیویٹیز کے اوپر رپورٹ بنایا جائے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو صاحب تھے وی کے سنگھ، یہ اس سے نکل کے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس کے اندر ممبر بھی بن گئے اور الیکشن بھی لڑا، اور اس کے اندر MNA بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ بڑی خوفناک تھی، اپنے ہی بنائے ہوئے یونٹ کے اوپر جو رپورٹ آئی، ان کے جو جنرل صاحب تھے، جو پی کے سنگھ جو تھے، جو پہلے تھے، انہوں نے ایک یونٹ دیا، وہ جنرل صاحب چیف سے ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد جنرل دوسرے جو آئے بکرم سنگھ جو ہے، انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ تو ہمارے محاذ کھول رہی ہے جی چیز، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک بڑی تفصیل قسم کی رپورٹ بنائی، اور اس رپورٹ جو تھا اس کی چیزیں جو اس کے افشاں ہونے شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب یہ تو اس کی جو CIA سے بھی زیادہ اور CBI کی جو ہے اس سے بھی زیادہ اس کے معاملات ہیں۔ اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ڈیپ سٹرائک کوڈ کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ 2012 کے پہلے انہوں نے چین کے صوبے سنکیانگ کے اندر اور کاشکر کے اندر 13 دھماکے کروائے۔ انڈیا نے، یہ ان کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور ڈیوریشن 2010 سے پہلے کا ہے، 2012 سے پہلے 2 سے 12، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد چین نے تھوڑا سا اس کو احتجاج کیا، یہ کیا وہ کیا، اور اس میں سے پھر انہوں نے کچھ اس یونٹ کو توڑا، سب کچھ کیا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکٹیویٹی جو تھیں یہ مختلف جگہوں پہ جاری رہیں، اور انہوں نے تقریباً 30 اہداف جو چائنا کے اندر اپنے ساتھ رکھے۔ اب وہ چین کہتے ہیں کہ اس کو 2010 کے بعد چونکہ یہ بنائی گئی ہے، تو 2010 کو انڈیا کو امریکہ نے اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2008 میں جب کرائسس آیا ہے، یعنی حالیہ ٹینشن کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں پوچھ پناہی امریکہ کیا، میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ پورا سینیریو اب اس کے اندر جو ہونے والا ہے،
ہوا یہ ہے، کہتے ہیں کہ 2008 کے اندر جس وقت امریکہ میں مالی بحران آیا ہے تو اس حد تک مالی بحران تھا کہ وال سٹریٹ بیٹھ گیا تھا، اور وال سٹریٹ نے ریکویسٹ کی امریکہ کو کہ بھائی جان ہمیں ٹریجری میں سے $700 ارب جو ہیں وہ ہمیں دوں تب کہ ہم اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں۔ یہ وہی وقت تھا نا جب بیل آؤٹ پیکیجز بھی مل رہے تھے، وہی ویل پار نہیں دیا نا کہ اس کے بعد۔ بالکل بالکل۔ تو امریکہ کی ٹریجری والوں نے کچھ پیسے دیے، کچھ $10 ملین رینڈ کارپوریشن کو کہ ہمیں سجیسٹ کرو کہ کیا ہم $700 ارب جو کہ پبلک منی ہے ان کو دیں یا نہ دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بڑی محنت کر کے 2009 کے اینڈ کے اندر ایک بہت رپورٹ جمع کرائی رینڈ کارپوریشن نے، اور انہوں نے کہا دیکھو امریکہ یہ 700 کے بجائے $1400 ارب بھی دے دو تو یہ جو آرٹیفیشل منی کا ببل ہے یہ جب برسٹ ہوگا تو آپ اس کو بچا نہیں سکو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جنرل کمپنی جو تھی، جو سب سے بڑی کمپنی ہے جس کے پاس کم 10-12 ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ اور اخبارات ہیں، وہ کمپنی جو وہ بند ہو گئی ہے اور اس کے اندر اسلحہ کی پروڈکشن بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کو زندگی بچانے کے لیے، اپنا آپ کام کرنے کے لیے 3 بڑی جنگیں یا کم از کم 2 جنگیں جو ہے چھیڑنا پڑیں گی، اور جنگ بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پروکسی وار ہو۔ اچھا، اپنا آپ قائم کر رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا اسلحہ بکے گا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ پھر انہوں نے 3 مختلف ملکوں کی نشاندہی کی کہ جو جن کی معیشت جو ہے وہ جنگ افورڈ کر سکتی ہے، ان ملکوں کے اندر اگر آپ جنگ شروع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جنگیں جو ہیں وہ اپنا چل پڑیں گی، اور پھر آپ کا اسلحہ کی فیکٹریاں لگی ہیں۔ ظاہر بات ہے عام زندگی ہو تو لوہار کیا کرتا ہے، دراتی ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا گھوڑے کا نال لگا دیتا ہے، لیکن جنگ ہو تو رات کو جاگتا ہے 8-8 10-10 تلواریں بناتا ہے۔ یہی حال ان کا تھا، تو تھیٹر چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک ہے بھارت کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، پیسے آگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے کاروبار چل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہ پلی ہوئی گائے ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا چین کی اکانومی بہت مضبوط ہو چکی ہے، اس کا بھی سب کچھ۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہے رشیا، اور رشیا جو ہے یہ بھی ایک بہت مضبوط اکانومی اس کی بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے ابھی انہوں نے اپنی اٹامک پیسفل ٹیکنالوجی بیچی ہے تو مختلف ملکوں جس میں سعودی عرب کو بھی بیچی تھی، اور تیل کا بھی اس کا سب سے بڑا ذخیرہ آ گیا ہوا ہے، تو یہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے ان 3 ملکوں کے درمیان دیکھا کہ پاپولیشن کون سی ہے جن کو لڑایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھا کہ انڈیا کے اندر کو 25 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کو 20 کروڑ چین کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، 43% جو ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ روس کی فوج کے اندر ہیں۔ 43% آدمی جو ہے وہ روس کی فوج مسلمانوں کے۔ تاتارستان کا ان کا اپنا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، پھر اس کو چچنیا ہے، گروزنی کا علاقہ ہے، سارا کچھ تو روس کے اندر بھی یہ سب کچھ۔ یعنی پروکسی وار کے لیے 3 کنٹریز تو لگا اگر تینوں کے ہاں مسلمانوں کی موومنٹ چلا دی جائیں زبردست قسم کی، ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی جس میں مسئلہ بن جائے گا۔ اب یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے لوگ کہاں سے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انڈیا، افغانستان اور پاکستان یہ 2 علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جہادی نیٹ ورک بلٹ اپ کر کے اس کو امپورٹ کیا جائے۔ اچھا، 2010 کی جنوری میں انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی لے لیا، اور 2010 میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم اگلے 10 سال کہاں گزار رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا ہم کنٹینمنٹ آف چائنا میں گزار رہے ہیں، اور اس کا مشہور فقرہ ہے کہ the people who believe that the strength of America lies inside America are fools. Strength of America lies outside America. تو اس نے کہا تھا کنٹینمنٹ آف چائنا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے انڈیا کو اپنے ساتھ دوستی سے رات بڑھایا، اور آپ اندازہ کریں جیسے ہی وہ ہوا ویسے ہی یہ انڈیا میں TSD جو ہے تشکیل دیا گیا، جنرل VK سنگھ کا، اور اس کی جو یونٹ کی کاروائیاں ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 8 بم دھماکے کرائے ہیں چائنا کے اندر، اور اس کے اندر 32 آفیسر تھے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی وہ یہ تھی کرائے امریکہ نے ہے وایا انڈیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے سری نگر، جموں، احمد آباد، گوہاٹی اور بامبے میں اس نے خفیہ ٹھکانے بنائے تھے جہاں سے یہ وہ چیزیں آگے لے کے جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ تقریباً جتنی بھی یہ مشینیں تھیں ساری کی ساری ہیڈ کوارٹر کی تھیں، یہ ساری کی ساری جو اس سے ان کو آگے ہمسایہ ملکوں میں نیپال میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں اور پاکستان میں اس کا وہ کرتے تھے، اور اس نے انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک پورا یونٹ تھا جو دریائے جیلم میں سری نگر کنایا بنایا گیا تھا، جس کو کہتے ہیں بوچری قصاب خانہ۔ اس کا فائدہ ہوا؟ اچھا سنیں نا،
کرنا تو یہ تھا نا کہ وہاں موومنٹ چلائی جائے. آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ کو 8-10 سال سے ایک پورے کا پروپیگنڈا انٹرنیشنل پریس میں چل رہا ہے کہ جناب سندھ کی آنگیں مسلمان یہ ہو گئے, مارا جا رہا ہے. پہلے ایک زمانے میں تبلیغیوں کو بھیجا گیا تھا, سب کچھ کیا گیا تھا, تو تاکہ وہاں پر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس جو ہے نا, یہ جو سب کے بڑا, یہ جو لداخ والا کرائسس ہے, یہ بڑا پرانا کرائسس ہے. 1842 کے اندر رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ جب فتح کیا تو ہری سنگھ نلوا اس کا جرنیل ہوتا تھا. اس نے ہری سنگھ نلوا کو فوجیں دے کے بھیجا, جاؤ جا کے قبضہ کرو. ٹھیک ہے. تو ہری سنگھ نلوا سکھ بادشاہ ہوتے ہیں, خالی زمین پڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا ساڑی اپنی. بالکل. تو سکھ آگے جا کے وہاں پہنچ گئے 1842 کے اندر, اور انہوں نے چائنیز کو پتا چلا, اس وقت کوئنگ ڈائنیسٹی ہوتی تھی وہاں پر. تو کوئنگ ڈائنیسٹی والوں نے سکھوں کو مارا پکایا, یہاں تک کہ جو وادی لے ہے, سکھوں کو مار پڑی. وادی لے تک وہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. داخل ہو گئے. اور وادی لے وہ جگہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. تو انڈیا کے اور چائنا کے اوپر اصل وہاں پر وہیں سے آپ کا دریائے سندھ نکلتا ہے, وہیں سے آپ کے کاشغر کا دریا نکلتا ہے, وہیں سے لداخ کے سراؤنڈنگ کی بات کریں. لداخ کے سراؤنڈنگ. تو 1842 کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک موومنٹ چلی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک عزت بیگ ایک ہوتا تھا, بہت بڑا لیڈر مسلمانوں کا, اس نے یہ پورا علاقہ ہیرو ادھر کا, وہ انہوں نے پورا علاقہ علیحدہ کروا لیا. ٹھیک ہے. پورا علاقہ. ٹھیک ہے. چائنیز کا پورا علاقہ علیحدہ کر کے, وہ چین کا علاقہ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر بات ہے یہ پورا علاقہ بے آباد ہے. تو یہاں پر جب انگریزوں نے شکست دی رنجیت سنگھ کو, تو انہوں نے کہا جتنے دن تک رنجیت سنگھ تھا ادھر تک انگریز ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس علاقے کو, جب کیونکہ برطانیہ کرتا تھا کہ جب اس کی حکومت بنتی تھی وہ ایک میپ جاری کرتا تھا سروے آف انڈیا کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک جانسنز لائن بنا دی وہاں جا کے. جانسنز ایک ڈپٹی کمشنر تھا, وہاں گیا, اس نے کہا یہ ساڑھے بیچ میں سے لائن کھینچی, جو لائن کھینچ سیدھی کیا لائن کھینچی. تو لائن بنا کے کہا کہ یہ جانسنز لائن ہے, وہ نقشے میں چھپ گئی. اب چائنیز کا وہاں کوئی انفلوئنس نہیں تھا, وہاں مسلمانوں کا علاقہ بنا ہوا تھا, وہ لڑائیاں لڑ رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. وہ 1919-20 تک وہ سارا کچھ ہوا, وہ واپس آ گئے, چائنیز کی چانگ کا شیخ وغیرہ کی حکومت بن گئی, یہ سب کچھ ہوتا رہا. جانسن لائن کو اتنا نوٹ بھی نہیں کیا, کسی نے نوٹ نہیں کیا, کسی نے نوٹ کیا, دنیا میں چھپتا رہا. ٹھیک ہے. 1948 میں جس وقت ماؤ زے تونگ نے اپنا حکومت سنبھالی تو ان کو پتا چلا کہ یہ جو ایک لائن بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لائن کی ایسی کی تیسی اس چلتے انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنی روڈ بنانی شروع کر دی. کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جو آگے آ کے چائنا سے جہاں آ کے اب ملتی ہے, اور کہاں آ کے ملتی ہے آپ کی سی پیک والی روڈ, کراکرم ہائی وے کو. ٹھیک ہے. اور یہ 1959 تک یہ 9 سال 10 سال روڈ بنتی رہی. اور اتنا بے آباد علاقہ تھا کہ چائنا کو, انڈیا کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. 1959 میں نہرو نے آ کے پنگا شنگا لینا شروع کیا, اور نہرو نے ایک تو یہ اعلان کیا کہ لداخ جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے. اچھا. جبکہ لداخ بنیادی طور پر کبھی بھی کسی کا حصہ نہ, بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سی زون تھے. دیکھو وہاں پر تقریباً 60% لوگ ہیں, اور زیادہ تر وہ جو ہیں وہ والے تشیع ہیں. 60% ہے تشیع, 40% باقی بدھ ہیں. تو ہم تو ان کو بدھ بنائے جاتے ہیں سارے, اور وہ چارے وہ اس زمانے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ ہے. بات ہے ان کا مین لینڈ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ وہ گلگت والے تشیع جہاں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں, نہ کوئی آباد سے علاقہ. تو ان کا 40-60 کی ریشو ہے, یعنی 40 جو ہیں وہ ہیں اپنا مسلم 40 ہیں بدھ. اچھا. اور 60 میں جو کچھ 50% شیعہ والے شیعہ ہیں, اور 10% سنی ہیں. مطلب یہ تو یہ ایک طرح کا, یعنی ہم کہہ رہے ہیں 60% مسلم, 40% بدھ تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو انہوں نے کہا یہ کشمیر کا حصہ ہے. انہوں نے ایک 62 میں لڑائی ہو گئی. اچھا. تو چائنا نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. اس نے پھر ایسا کیا کہ اس کو 33,480 کے مربع کلومیٹر کے ساتھ رقبہ جو ہے اکثر چین کا وہ قبضہ کیا, اور نقشہ بنا کے دنیا کو بتایا یہ ہمارا ہے. اب وہ ابھی تک اس پہ ڈسپیوٹڈ ہے. چائنا نے جس وقت ماؤ زے تونگ مر گیا, اور اس کے بعد وہاں جب وہ ہوا تیانمن اسکوائر کا واقعہ ہوا, اور لاکھوں بندے مارے گئے, وہ جو 4 کا ٹولہ بنا بہت بڑا وہاں, تو چائنا نے ایک ڈین زیاؤپنگ ایک آیا تھا ان کا حکمران, اور وہ مجھے یاد اچھا, میں یہاں جب لاہور آیا تھا تو اس سے بڑی زبردست ملاقات رہی تھی. تو اس نے مجھے بڑی مزدار بات, اس نے کہا ہم 2025 تک ہم نے کسی سے نہیں لڑنا. اچھا. اور ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر ڈیولپ کریں گے, جب ہو جائیں گے پھر لڑیں گے. کس سن میں آپ کو کہا تھا یہ؟ 2007 میں ڈی جی آر کالج تھا. تو ہم یہاں پر کھانے پہ میز پہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہ, یہ جو ہے اپنا حضوری باغ وہ ریسپشن وہی ہوتی تھی. اور اتنا زبردست آپ اندازہ کریں کہ شالامار ہم اس کو لے کے گئے, اور نیچے کراؤڈ تھا سارا, اور ہزاروں لوگ تھے,
اور یہ اچانک اوپر بیٹھا ہوتا, سارے تھریٹ کے بم ڈال دے گا. یہ اس نے 12 دن سے ہلایا اور کہتا ہے میں جاؤں گا کراؤڈ میں ہاتھ ملانے چلا. اور پگ اب تو آئی جی پتہ نہیں کون ہوتا تھا, وہ گھبرا گیا دوسرے, ساروں نے گھیرا ڈالا, اس نے گھیروں کے پیچھے لوگوں کے ہاتھ ملاتا واپس آیا. اس طرح کا آدمی تھا. اس نے کہا نہیں 2025 تک ہم نہیں لڑیں گے. تو لیکن اس کو یہ بات ہے, اگر میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے گپ میں کرتے کرتے ہو گیا, دنیا کو بھی پتا تھا. تو امریکہ چاہتا تھا کہ 2025 سے پہلے اس کو چھیڑا جائے. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ وہاں پر انڈیا نے وہاں پر آ کے یہاں پر یہ کیا ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ دوبارہ وہ پہلے وی پی سنگھ وغیرہ نے اس کو ختم کر لیا تھا, چائنا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ امریکہ نے پریشر ڈالا ہے کہ بھائی جان چپ بیٹھے ہوئے انسان کے بچے بنو اور لڑو. تو امریکہ انڈیا جا کے ایک تو مودی. دوسرا یہ تھا کہ انڈیا کے اندر بھی خاص طور پہ اس مسائل کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ مودی کی پارٹی کو فائنینشیل سپورٹ دی گئی تھرو کارپوریٹ کلچر. کیونکہ جب تک مودی پر اقتدار نہیں آتا تھا اس وقت مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی لڑائی شروع نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک وہ بھی لڑائی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس وقت جب انہوں نے پنگا لیا ہے, تاکہ کنبا اس لیے لیا ہے کہ سی پیک کو 2 جگہ سے توڑا جا سکتا ہے, ایک گلگت بلتستان سے اور ایک بلوچستان سے. بلوچستان میں بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, کلبھوشن پکڑا گیا, سب کچھ کیا, صورتحال ہو نہیں سکتی. بلوچستان کا رقبہ اتنا وسیع اور پاپولیشن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ آپ بن نہیں سکتے. مطلب میں اکثر بلوچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ یہاں چائنیز تم 40 لاکھ ہو, اگر چائنا جو ہے اپنا 1 کروڑ بندہ بھیج دے 1 ارب 30 کروڑ میں سے, گم جائے گا, 40 لاکھ گم ہو جاؤ, ختم ہو جائے, پتہ نہیں چلو گے, اور وہ ایک دم موت کی طرح آنا شروع ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا. تو وہاں ویسے بھی اس طرح کی صورتحال, وہ ویسے بھی 40 لاکھ بلوچ اتنا بیچارہ بکھرا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے, میں 43%. دوسرا جہاں پر تھا کہ گلگت بلتستان تھا. گلگت بلتستان میں ایک تو پہلے انہوں نے کشمیریوں کو ایک جھانسا دیا کہ ہم تمہیں ایک آزاد کشمیر پورا بنا دیتے ہیں, جس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہو, جموں کشمیر بھی شامل ہو پورا. یہ اروندھتی رائے یا برکھا داتی ایسے نہیں بولتی تھی کشمیر کی آزادی کی, اس لیے بولتی تھی یہ آزاد ملک بن جائے گا, 10 سال کے لیے یو این پروٹیکٹریٹ یہاں پر آ کے بیٹھ جائے گا, 10 سال بعد کہاں سی پیک کہاں کیا راستہ پورا رک جائے گا. اور پھر ہم چین کو کہیں گے کہ بھائی, اب چین کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کہتا ہے یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ اپنی کنٹینمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی. ہم نے برما, تھائی لینڈ, سنگاپور, ملیشیا کے تھرو باہر آنے کی کوشش کی. تھائی لینڈ کے انہوں نے آرمی کو کرایا, ہمارا $20 ارب کی انویسٹمنٹ تو برباد ہو گئی. ہم نے سنکیانگ اس کے راستے جو ہے اپنا سنکیانگ کہتا ہوں یہ جو تاجکستان ازبکستان کے راستے ہم نے نکلنے کی کوشش کی. جو ایران کی چابہار کی وہ ہے وہ 1 ملین بیرل سے زیادہ کی نہیں ہے, ہمیں 10 بلین بیرل چاہیے. چائنا نے گزشتہ 3 سالوں کے اندر دنیا کے تقریباً 68 ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں کاروبار کے, ٹریڈ کے. افریقہ کا تقریباً 70% تیل جو ہے اس نے خرید دیا جو اسی راستے سے آنا ہے. سر ٹینشن اتنی بڑی ہے کہ جنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی. میں دیکھیں اس کے انٹرسٹ کتنا بڑا ہے. اب چائنا جو ہے یوں سمجھے سر ہے, ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا دھاڑ ہے, یہ گردن پاکستان ہے اور گردن سی پیک کی لائن ہے. تو یہ گردن پہ کو بیٹھ گئے تو ختم. تو اب وہ لداخ وہ گردن کا سرا ہے جس پہ انڈیا کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اب پہلے تو چائنا نے وہاں کیا, اب چائنا نے انڈیا کی ایک اور گردن کو پکڑا ہے جس کو ویسے چکن نیک کہا جاتا ہے. چکن نیک, یہ ہے سلگری کوریڈور. ٹھیک ہے. سلگری کوریڈور جو ہے یہ ہے نیپال, بھوٹان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک چھوٹی سی گول سی پٹی ہے یوں کر کے. بالکل ان آؤٹ لگے ہوئے نا 4300 کلومیٹر کی ہے. 24 کلومیٹر صرف. نہیں اس میں 24 کلومیٹر بہت اہم ہے. یہ اس کے آپس میں وڈتھ جو ہے نا 24 کلومیٹر ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر چائنا کے بارڈر پہ توپیں کھڑی ہوں تو 24 کلومیٹر تک تو گولہ عام جاتا ہے نا. جی بالکل. لیکن اس کے ساتھ اس یہ جو چکن نیک ہے جس کو سلگری کوریڈور کہتے ہیں, یہ انڈیا کی 7 ریاستوں کو ہندوستان سے ملاتا ہے. سکم کو ملاتا ہے, گرینڈ کو ملاتا ہے, ناگارام کو, اور یہ کرسچین جو ہیں وہ اکثریت کی سٹیٹ ہے. اور یہاں پر آلریڈی موومنٹس چل رہی ہے سارا کو. 370 جب ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ آبادی کی شکلیں بھی تھوڑی چائنیز ہے, سکم والے علاقے جو. اچھا یہ ایک وہ اور صورتحال بن گئی. دوسرا نیپال میں بھی پنگا اس کو انڈیا کو دیا گیا ہے کہ وہاں پر ان کا ایک بڑا مشہور وہ ایک راستہ ہے جس کو خاص طور پہ کیا کہتے ہیں, میں ابھی جو لیک کے تھرو گزرتا ہے, نہیں کالا پانی ٹیرٹ, کالا پانی وہ لیک. اچھا کالا پانی پہ ان کی لڑائی تھی تو آپ صورتحال یہ ہے کہ نیپالی انہیں چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ منیشیا کورالا نے جب بیان دیا تھا تو کتنا شور مچا تھا کہ ہمارے پاس نا گورکھے ہیں اور گورکھے کی وجہ سے تمہاری جو فوج ہے یا سکھوں کی وجہ سے بڑی مشہور ہے یا گورکھوں کی وجہ سے موجود ہے, اور گورکھے نیپال کے ہیں. اور یہ
اب اس وقت چائنا نے لداخ کے بعد اب سلگری کوریڈور کے اوپر یہ کیا ہوا ہے. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایک ہی نکلے گا کہ انڈیا اپنی عزت بچانے کے لیے پاکستان پہ حملہ کرے گا. اچھا جو ہم روز سے کہہ رہے ہیں نا, ہم کیا دیکھا چائنا کیا کرے گا؟ دیکھیں جیسا پاکستان انڈیا حملہ کرے گا نا, ٹھیک ہے, تو عالمی طاقتیں کر کے پہنچیں گے اوکے کہ چپ کراؤ یہاں, پیس کراؤ, ورنہ یہ تو پاگل ہیں, یہ تو بم چلا دیں گے. ٹھیک ہے, اور جب انٹرنیشنل فورسز وہاں پہنچیں گی تو یہ علاقہ کم از کم 5-7 سال کے لیے ڈسٹرب ہو گیا نا. چائنا اصل میں چاہتا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ابھی بھی وہ یہ اسی جگہ میں کہ کہیں وائٹ کر دے, اس طرف لے گیا لداخ کی طرف, سکم کی طرف لے گیا, لداخ سے آؤٹ کر دیا. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ کریں گے کہ یہاں آ جاؤ, اور جب یہ چیز شروع ہوگی ظاہر بات ہے اس سے 2 دن بھی جنگ چلی تو آپ ظاہر بات ہے سیز پاس ہوگا. سی پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مین وائل؟ مجھے بہت بڑی یہ سال گزر جائے نا صحیح طرح تو بڑی بات ہے. میں صحیح کہتا ہوں اس سال کے اندر انڈیا نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ جنگ اگر شروع ہو گئی تو جنگ 4 دن سے اوپر نہیں جائے گی. کوئی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 25 ایٹم بم بھی اگر چل گئے, چھوٹے چھوٹے اتنے والے جو 1-1 لاکھ بندے کو مارتے ہیں, تو اس دنیا میں صرف 1.5 مہینے کے بعد ایک نیوکلیر ونٹر چھا جائے گا. یعنی پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی لیئر چھا جائے گی جو 10 سال تک رہے گی, اور صرف 25% سورج کی روشنی دنیا تک پہنچے گی. اور جب وہ 25% پہنچے گی تو آپ کی فصلیں نہیں پکیں گی, آپ کی فصلیں کچی رہیں گی, اور وہ پوری کی پوری دنیا کم از کم 10 سال قحط کی اور بیماری کے شکار ہو جائے گی. یہ اس صرف 25 ایٹم بم چلنے سے ہوگا, اور وہ 12 13 ہم لوگوں اگر چلا دیا کسی نے, وہ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں. اور یہ ہتھیار ہے جس کو انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان چلا دے گا تو پھر ہم بھی چلائیں گے. بلیم گیم تو چل پڑی ہے نا ویسے, لیکن پتہ کیا مسئلہ زیادہ, جنگ ایسی چیز ہے نا کہ یہ بٹن دبنے کی بات ہوتی ہے, پھر رکتی نہیں ہوتی. اللہ اس وقت سے بتائے وہی صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے کیونکہ بلیم گیم چل چکی ہے, اور بلیم گیم کے مطابق جس طرح اس کرونا کے کیسز کو لے کے, کرونا کی وبا کو لے کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح الزامات لگا رہے ہیں, ان کے جو فنڈز ہیں ان کو روک لیا گیا ہے. ایسے میں چائنا کے ساتھ بھی 3 بار اس موضوع پر دو بدو ہو چکا ہے. اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ چائنیز جہاز امریکہ کی ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوں گے until unless جب تک امریکن ایئر لائن کے جہازوں کو چائنا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی. اہم ایشو ہے. اس بریک کے بعد کرونا کی صورتحال نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی منظرنامے پر کیا ہے وہ جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اوریہ صاحب سے ہی ڈائریکٹ گفتگو کر لیتے ہیں. اوریہ صاحب, کرونا کیسز میں ہم دیکھا ہے کہ اب کسی حد تک لوگوں کو تسلی ہو گئی تھی کہ اب ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے, ہلاکتوں کی تعداد بھی اب تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی تھی, لیکن پھر سے اس پہ ایک بار پیک پکڑ لی ہے. پاکستان کے پیرائے پہ اس کو ہم نے دیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے آپ ذرا عالمی منظرنامے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ذرا سا پاکستان کے لوگوں کو 2 منٹ سمجھا کے پھر میں عالمی منظرنامے آ جائے گی. نہیں سمجھ نہیں, جس وقت بیمار ہوتے ہیں نا, آپ مجھے بتائیے کیا ایک غریب آدمی اس کو شوگر ہو اور ایک سرمایہ دار جو شوگر ہو تو دونوں ٹیکہ لگاتے ہیں نا؟ اس کو پتا ہوتا ہے شوگر نہ ہوئی تو مسئلہ ہو جائے گا میرا, اس کو پتا ہوتا ہے بیماری کو فیس کر رہا ہوں, اس کے ساتھ لیو کرنا ہے, پوری زندگی لیو کرنا ہے. جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے, جس کو لو بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے, جس کو ہائپر ٹینشن کا مرض ہوتا ہے, وہ بیچا دکاندار کیوں نہ ہو, وہ بھی اپنی ایک دوائی جو ہے وہ کھاتا ہے, اس نے بھی پوری ریب اور کچھ شوگر والا اور کچھ حکیم کی اس نے دوائی رکھی ہوتی ہے, کڑوی سی اس کے کوڑ گندلے کھا رہا ہوتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کہ یار لیو کرنا زندگی ایسے گزارنے. جس بندے کو معذوری ہو جاتی ہے, ٹانگ اس کی ایسے ہوتی ہے, پولیو والی ہوتی ہے, وہ پولیو کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک معذوری ہے جو کہ بحیثیت قوم دنیا کو چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جس بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھو نا, وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ میکسیمم احتیاط کریں تاکہ آپ بچ سکیں, کیونکہ بچ تو آپ سکتے نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ نہ آپ کا سبزی والے پہ کنٹرول ہے, نہ آپ کا کھانے والے پہ کنٹرول ہے, دودھ والے پہ کنٹرول ہے, نہ دودھ والے پہ گروسری والے پہ کنٹرول ہے, پیٹرول پمپ ایون نوٹوں پہ نہیں کنٹرول بھائی. تو آپ کتنی زیادہ سینیٹائزنگ کرتے ہیں, صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے ناک اور منہ کے درمیان یہ رابطہ ٹوٹ جائے, ورنہ آپ کے کان پہ کرونا پڑا ہوا ہے, آپ کے ناک پہ پڑا ہوا ہے, آپ کے سر پہ پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوگا. اوکے. میں بعض ہزار بیسیکلی یہ RNA
ٹائپ چیز ہے, اس کو ڈی این اے سے مختلف ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک اس میز پہ اگر پڑا ہوا ہے, بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں, تو یہ ایک ڈیڈ چیز ہے. لیکن اگر یہ جیسے ہی آپ کے منہ میں آتا ہے اور منہ میں آ کے یہ اندر پھیپھڑوں کی طرف چلا جاتا ہے یا منہ کے اندر بیٹھا رہتا ہے, آپ کے کسی سیل میں پہنچتا ہے, تو یہ سیل کے اندر گھس کے زندہ ہو جاتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے, اور پھر حکم دیتا ہے, اس کے ڈی این اے پہ قبضہ کرتا ہے, حکم دیتا ہے کہ میری طرح کے اور بنانا شروع کر دو. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امیونٹی سسٹم بنایا ہوا. ٹھیک ہے, اس دیکھیں نا جانور ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں نا, اس کو کیوں نہیں ہوتا کورونا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ان کا امیونٹی سسٹم فوراً ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا, یہ اس کی بیسیکلی ایک قسم ہے, اس کے اندر سے ہی نکلی ہوئی ایک وائرس کی ایک قسم ہے, جس میں سے برڈ فلو بھی آیا, جس میں سے ایبولا بھی آیا, جس میں سارس بھی آیا. اس سے اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے. شکلیں جو اس وقت بدلتا ہے کہ جب امیونٹی سسٹم جو ہے وہ مکے مارنا شروع کرتی ہے نا اس کو, کیونکہ وائرس ایسی چیز ہے کہ جس کو مارا نہیں جا سکتا, اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, یہ ڈیڈ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے, یہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے. آپ اس کو صرف کہتے ہیں وائرس لیٹنسی, آپ اس کو تھکا کے نا کونے پہ لگا دیتے ہیں اور وہ پڑا رہتا ہے, وہیں مر جاتا ہے. پھر اس کی ایک اور اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے راز یہ ہے کہ وائرس جو ہے مرتے ہوئے اپنی لاش نہیں چھوڑتا, اٹس نیور فوسلائز, یہ غائب ہو جاتا ہے. صحیح, یہ مرتا ہے تو اس کی لاش نہیں ہوتی. دنیا میں فوسل جو بنتے ہیں اس میں ڈھونڈ لیتے ہیں, یار اس کے کان میں مچھر چڑھ گیا تھا, اور لڑ گیا تھا, اس کو یہ ڈینگی لڑ گیا تھا, اس کو بیکٹیریا لڑ گیا تھا. you can't find it, you can't find it. اسی لیے جو 102 سال پہلے وائرس ہوا تھا, اس کا آج تک اس کی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی, اس کا علاج رہا. تو اس لیے آپ نے اس کا زندہ رہنا ہے, یہ اپنی طبی موت آپ مر جائے گا. دنیا کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ, یہ بتائیں. دنیا میں یہ ہے اس وقت, یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر, آج میں آپ پڑھ رہا تھا سویڈن کا, ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں سویڈن والوں نے, آپ میں باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی اگر دنیا لاک ڈاؤن پہ واپس آ رہی ہے تو ہم کیا کریں. سویڈن کی حکومت نے معذرت کی آج لوگوں کے ساتھ کہ کاش ہم بھی باقی ملکوں کی طرح اگر ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا. سویڈن ایڈمٹس اٹ کوڈ ہیو بیٹلڈ وائرس بیٹر. آپ اندازہ کریں, the Sweden's chief epidemiologist showed contrition on Wednesday as criticism mounted over the Scandinavian countries' hotly debated methods fighting. وہ کہتا یہ ہے کہ Sweden, a nation of 1.2 billion people, has seen 4,468 deaths, جو کہ پورے اس ریجن میں سب سے زیادہ تھی. وہ کہتے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ ایسی ویو ہوئی تو ہم وہی کریں گے جو باقی ملکوں نے کیا ہے, کہ ہم نے لاک ڈاؤن جو ہے ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا, حکومتی سرپرستی سے لاک ڈاؤن کو سیریس نہ لیا. جی, اور اس نے یہ کہا ہے انفیکشن ریٹ جو تھا ہمارا 43.24 ڈیتھ پر 10,000 ہو گیا تھا, which was the highest. اور اس نے یہ ہے کہ جان ہاپکنز یونیورسٹی نے بھی ہمیں کہا کہ تم لوگوں نے اگر یہ بڑھ جاتا تو تمہارا مسئلہ تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن میں ہم یہ کہا, یہ سویڈن کی مثال ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی ملک کسی کی مثال نہیں ہوتا. میرے خان صاحب روز آ کے جب مثالیں دیتے ہیں نا, جی دیکھیں جی باقی ملکوں نے کیا کیا, او بھائی وہاں پر اگر آپ کہتے ہیں نا تو وہاں پر ہر بندہ دستانے بھی پہن لیتا ہے, ماسک بھی لگا لیتا ہے, گھروں میں بھی بیٹھ جاتا ہے. آپ پاکستان کی پاپولیشن کو اس سے مقابلہ کیا کم از کم یہ نہیں کہتے دیکھی جائے گی. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ 4 بچے بیوی بٹھا کے باہر, میں کہتے جا رہا, میں لاک ڈاؤن دکھانے جا رہا. اللہ اکبر. اچھا, ایون یہ آپ اندازہ کریں بغیر کسی وجہ کے ہم باہر نکلتے ہیں. پورے ملک میں اندر اصل میں دیکھیں, آپ کا پورا ادارہ ہے نا, ایک آپ کے جتنے ادارے کے 200 بندوں کے پاس جاری ہونے چاہیے تھے, اور اس پہ ڈیوٹی آرز لکھا ہونا چاہیے تھا. اور ڈیوٹی آر کرا, اور یہ سب سوری ٹو کٹ یو کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو, لیکن مجھے ایک 13 ہفتوں کی آواز چل رہی ہے کہ 13 ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس پینڈیمک کے دور میں نے کہا کہ 13 ہفتے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اب وہ ہم نے کل اس سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت بیڈز جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور اب تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اکثریت ہاسپٹل میں بیڈوں پہ ڈاکٹر لیٹے ہوئے ہیں. صحیح ہے. یہ جنا ہاسپٹل میں جو 55 بیڈ تھے سب پہ ڈاکٹر لیٹے ہوئے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی صورتحال یہ ہے تو باقی جگہ پہ کیا ہوگا. آپ اندازہ کریں, آپ آئیں ذرا امریکہ کی طرف. امریکہ میں سے 2 لاکھ سے زیادہ بندہ. جی بالکل, جی ٹھیک, پردہ فرما گیا. اچھا, اب امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی بھی پاکستان سوسائٹی سے مختلف نہیں ہے.
امریکن سوسائٹی کے بارے میں ایک جنرل تبصرہ ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے اس سوسائٹی میں کبھی کوئی قحط یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے 1492 میں جس کولمبس کی تصویریں ہم لگاتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں بہت بڑا، اس اکیلے نے 5 لاکھ ریڈ انڈین مارے تھے، بالکل ایسی تھا، اکیلے، اور ہمارا یہاں ہیرو ہے جی جی جی، کولمبس نے دنیا نئی دریافت کی، پتہ نہیں کیا چیز تھا وہ، یہ تھا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ 3.5 کروڑ ریڈ انڈینز کو مارے تھے، اور جس وقت یہ دنیا ترقی کے معراج پہ تھی، جب انڈیا میں شاہ جہاں تاج محل بنا رہا تھا، جب ایران میں صفوی حکمران تھے اور وہ مینارہ جمعہ اور وہ جو اصفہان کا بازار بنا رہے تھے، اور وہاں پر تہذیب ہو جاتی تھی، اور جب ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی، 1619 میں غلاموں کی تجارت شروع ہوئی تھی۔ یہ آج کالوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بنیادی طور پر حالت یہ ہوتی تھی غلاموں کی تجارت کی کہ یہ پورے کے پورا علاقے سے جو غلام مال لے کے آتے تھے جیمز ٹاؤن میں وہاں پر، اور ان کو آبادیوں میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ ان کو پکڑا جاتا تھا 2 طریقوں سے، ایک تو یہ کہ کچھ کو اغوا کیا جاتا تھا، سارے گورے وہاں پہنچے ہوتے تھے جیسے، دوسرا جو ہوتا تھا کہ گڑھے کھودے جاتے تھے، اس کے اوپر نا وہ رکھ دیا جاتی تھی ٹینیاں وینیاں، تو گورے اس کے کالا بچارا چلتا پیدا اس کا گروپ گرتا تھا، اور پھر ان کو جال لگا کے پکڑا جاتا تھا، اور پھر ان کو ایک پورے کے پورے اس میں رکھ کے، اور ایسے جہازوں میں بھیجا جاتا تھا جن کی چھت جو تھی کیبن کی 2.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، یہ ہوتے ہی دراز کا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور پھر ان کو وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ 1619 میں یہ آئے ہیں، اور اتنے پھیل گئے تھے کہ 1661 کے اندر کانگریس نے، جمہوری کانگریس نے ایک لا پاس کیا تھا کہ کالے اور گورے کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، اور آپ کو پتہ ہے آخری جو تھا وہ الباما جو ریاست ہے اس کے اندر 2000 میں یہ قانون ختم ہوا ہے۔ یہ دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دیتا ہے امریکہ، 2000 میں یہ قانون ختم ہوا ہے الباما سے، الباما انٹر میرج جو ہے کہ نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ہے 1861 سے لے کے 1865 تک ایک 4 سال کی جنگ چلی تھی، 11 ریاستیں تھی کہتی ہیں ہم غلامی کے حق میں ہیں، باقی ریاستیں نارتھ کی کہتی نہیں ہیں۔ جنگ چلی تھی، جنگ کے اندر کوئی تقریباً 3.5 لاکھ بندہ مرا تھا، جن میں 80,000 کالا تھا، 50,000 گورا تھا، اور اس کا ابراہیم لنکن نے ان کا قانون ختم کیا تھا۔ لیکن اس دن سے لے کے آج تک یہ سلمان صاحب اتنا پرانا قصہ نہیں ہے، یہ 100-125 سال کا قصہ ہے، فرانس میں شروع ہو گیا 2016 کے واقعے کے بعد۔ یہ پرانا قصہ نہیں ہے، یہ تہذیب یافتہ معاشرے کا قصہ ہے۔ اس میں 1777 میں امریکن آئین آ چکا تھا جو کہتا ہے کہ لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، جو انسانی حقوق کی سربلندی کا لمبردار ہے، اس آئین کے تحت 1861 کے اندر 11 فیڈریٹنگ سٹیٹس بنی تھی جو کالوں کی غلامی کے حق میں تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اور کوئی کالا لیڈر نہیں جو پیدا ہوا ہو اور لڑا ہوا ہو اور ان کے حق میں اور اس کو قتل نہ کیا گیا ہو، خواہ وہ مارٹن لوتھر کنگ تھا، خواہ وہ اپنا کیا نام تھا اس کا جو میلکم ایکس تھا، یا اتنے بھی۔ ابھی یہ جارج والا معاملہ بھی یہی ہے نا، پرانے سکار سامنے آ رہے ہیں، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ پھر 75% گوروں نے پھر امریکہ فتح کیا ہے، ویسے ہی جیسے انہوں نے 1492 میں، وہ کیا نام تھا اس کا، کولمبس کے آنے کے بعد ہنگری سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، جرمنی سے جو چور تھا، جو ڈاکو تھا، جو آؤٹلا تھا، جو 2 نمبر آدمی تھا، وہ جا کے امریکہ میں۔ اچھا، اور یہ سب ویک کا لاسٹ پروگرام ہے، ہم اناؤنس کر چکے ہیں، یہ 13 ہفتے کتنے امپورٹنٹ ہے؟ اچھا، 13 ہفتے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، 13 ہفتے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر 13 ہفتے کے بعد اگر یہ صورتحال ایسے چلتی رہی، اور ہم نے اس کو آپ کو ٹڈی دل اور 2 چیزیں، ایک تو یہ ٹڈی دل میں بھی ہم مکمل طور، آج آرمی چیف کا بیان آیا یار، اندازہ کریں کہ میں یہ چاغی سے چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، ایران، پاکستان اور افغانستان، ان تینوں کا مل کے ایک بہت بڑا صحرا بنتا ہے، جو چاغی میں ڈپٹی کمشنر کا گھر ہے نا، وہ پہاڑی کے اوپر ہے، اس کے بعد ایک ریگستان شروع ہو جاتا ہے، بالکل، اس کی سن سیٹ اور اس کا چاند کا نکلنا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا، تو وہاں آرتھنگٹن ڈیوی ایک ڈی سی نے لکھا تھا کہ میں اس پہاڑی کے اس گھر میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی کا آخری سورج یہاں سے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ صحرا جو ہے، اس صحرا میں یہ ٹڈی دل جو ہیں انڈے دیتی ہیں، آپ اندازہ کریں اتنا لمبا اس کا انڈا ہوتا ہے، پورے ہاتھ اتنا، اچھا، ایک ایسی تھیلی سی ہوتی ہے، اچھا، وہ تھیلی زمین کے اندر ایسے دفن کر دیتی ہے،
ٹھیک. اچھا. اور اس کے اندر تقریباً کوئی 8-10 ہزار انڈا ہوتا ہے, بعد 5,000, وہ انڈا پلتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس پورے صحرا کے اندر آپ ایران کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہو, آپ افغانستان میں ہیلمند کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہو, آپ اس کے ساتھ یہ جو علاقہ ہے نا ماشخیل کا علاقہ, اس کے بعد نوکنڈی کا علاقہ, پھر دال بندی, اس پورے کے ہم نے کچھ نہیں کیا. سپٹمبر میں وہ ایک دفعہ انڈے دے کے چلے گئی. ہم کیا کرتے کیا تھے پہلے؟ سر پہلے میں بتاؤں آپ کو, 1953 میں آپ نے 20 جہاز خریدے تھے. یہ جو ٹڈی دل مارنے والا جہاز ہے بڑا سستا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے اختر مرین مربت صاحب, وہ 6 لاکھ میں جہاز بنا کے بیچتے ہوتے تھے. اچھا. کچھ نہیں ہوتا, ایک انجن ہوتا ہے, باقی ایک اپنے گنر لگا کے چھوٹے, یہ 1000 فٹ 1,500 فٹ کے اوپر تو سپرے کر رہا ہوتا ہے یہ سارا کچھ, یہ تو کچھ کرتا نہیں. ٹھیک, آپ تو امپروائز بھی ابھی بھی بنا بھی نہیں تھا. تو ہم کرتے تھے کہ پورے ایک لوکس افسر ہوتے تھے مفتی صاحب, وہ میجر ڈی سی کو رپورٹ کرتے تھے. بارڈر میں ہم جب ایرانیوں کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے تو ہم جا کے ان کو بتاتے کہ تم نے کتنی ماری ہیں, ہم نے کتنی ماری ہیں. پورا ہمارا ایڈمنسٹریشن تباہ. سر کیا بڑھ سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تھا. بس کچھ طوفان دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے ہم نے استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں کہوں گا کہ کل سورج چاند گرہن ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب چاند گرہن آتا تھا تو آپ خاص طور پر نماز کسوف و خسوف پڑھا کرتے تھے. کل 8 بجے سے 10 بجے تک چلے گا, اس دوران خاص طور پہ اللہ سے استغفار مانگیں, اللہ سے معافی مانگیں, اور 2 نفل رکعت جو ہے وہ پڑھیں. خیر یہ کہیں نہ کہیں اشارے ہیں اس معافی کے, جس کا اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ ہمیں طلبگاری لینی چاہیے پروردگار سے. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کر. پروگرام میں آج یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. اگلے ہفتے پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.